وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. بزرگان محترم اور عزیز دوستو ساتھی، سورہ فیل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، اس سورت کا پس منظر چل رہا تھا کہ یمن کے ظالم بادشاہ کے خلاف حبشہ کے بادشاہ نے ایک بڑی فوج تیار کر کے یمن کی جانب بھیجی تھی، جس میں دو بڑے کمانڈر تھے، ایک ابرہہ اور ایک ارباب. ان دونوں نے جا کر کے وہاں یمن کے ظالم بادشاہ کو شکست دی. وہ بھاگ نکلا اور دریا میں ڈوب کر کے مر گیا. پھر ان دو کمانڈروں نے وہاں یمن میں اپنی حکومت قائم کی اور اس کا کانٹیکٹ تھا حبشہ کے ساتھ. حبشہ کے بادشاہ کے مشورے سے یہ حکومت چل رہی تھی. اب ان دو کمانڈروں کے درمیان بھی کون غالب ہے، کس کو غلبہ حاصل ہو، اس کے لیے مقابلہ ہوا. تو ابرہہ یہ غالب آ گیا اور اس نے دوسرے کمانڈر کو شکست دے کر کے اپنی خود کی حکومت قائم کر لی. ابرہہ بادشاہ بڑا پرجوش رہتا تھا، جوشیلا آدمی تھا، اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ مجلس میں یہ بھی سن لیا کہ اسی جوش میں اس نے ایک بڑا کنیسہ بھی تعمیر کروایا تھا، قلعہ اسلامی، اور یہ کہا تھا کہ اب تم لوگوں کو یعنی یمن والوں کو مکہ مکرمہ حج اور عمرے کے لیے اور زیارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی کنیسے میں آ کر کے تم زیارت کر لیا کرو، طواف کر لیا کرو. اور جیسا کہ سنا آپ حضرات نے کہ یمن میں بت پرست لوگ بھی تھے، ان کے دلوں میں کعبہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی. ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں کعبہ کی محبت بہت زیادہ بیٹھی ہوئی تھی، پیوست تھی. عرب کے لوگ صرف مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، یمن میں بھی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی محبت کے آگے وہ کسی کی محبت کو غالب نہیں کرتے. تو کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. ابرہہ کا یہ اعلان سن کر کے اب تم کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کنیسے میں تم آ کر کے عبادت کر لیا کرو. یہ یمن کے سارے عرب بڑے غصے میں ہو گئے اور یہ سب کے سب ابرہہ کے مقابلے میں گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ابرہہ اپنی حکومت کو قائم کیے ہوئے ہیں، اس کی ماتحتی میں بڑی فوج ہے، بڑا لشکر ہے، اور یہاں عرب کے کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، فوج کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھی. تو یہ سب ابرہہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. ان عرب بت پرست میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ذو نفر. اس کی ماتحتی میں یہ لوگ سب جمع ہو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے، کعبۃ اللہ کے خلاف اس ابرہہ بادشاہ نے اعلان ہی کیوں کیا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن چونکہ یہ لوگ تھوڑے سے تھے، ابرہہ کی فوج بہت بڑی تھی، تو یہ لوگ مقابلے میں ٹک نہیں پائے
بلکہ ان لوگوں کو ہار ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا کہ یہ ابرہہ جوش میں دیکھے کتنا آگے بڑھتا ہے، اس کو پہنچانا تھا حجاز مقدس تک اور وہاں اس کو سزا دینی تھی۔ تو اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ یہ لوگ آگے بڑھیں۔ اب یہ جو ذو نفر نامی آدمی تھا جس کی ماتحتی میں کچھ لوگوں نے ابرہہ کا مقابلہ کیا تھا، اس کو ابرہہ نے قید کر لیا۔ ابرہہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے قتل کرنا چاہا تو ذو نفر نامی آدمی نے کہا کہ تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ قید کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کچھ کام آ جاؤں۔ تو اس نے سنا کہ چلو یہ مجھ کو کام آ سکتا ہے، بجائے قتل کے اس نے قید کر لیا۔ پھر آگے بڑھا تو آگے ایک قبیلہ پڑتا تھا جس کا نام ہے قبیلہ خثعم۔ ان کے ایک سردار تھے بڑے نفیل بن حبیب نامی۔ انہوں نے بھی اپنی دونوں شاخوں، بڑا قبیلہ تھا، بہت سارے لوگ تھے، اپنی دونوں شاخوں کے لوگوں سمیت یہ بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ابرہہ کے مقابلے میں یہ لوگ بھی تھوڑے تھے، ابرہہ کے مقابلے میں ٹک نہیں پائے، ان کو بھی ہار ہوئی، یہ لوگ بھی شکست کھا گئے۔ اور نفیل بن حبیب نامی سردار کو جو کہ بت پرست تھے اور ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت جاگزی تھی، اس کو بھی قید کر لیا، ذو نفر کو بھی قید کر لیا اور نفیل بن حبیب کو بھی ابرہہ نے قید کر لیا۔ اب لشکر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ جب طائف کے پاس پہنچا تو طائف والوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ابرہہ کے مقابلے میں کچھ قبیلے کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن یہ لوگ ابرہہ کے سامنے ٹک نہیں پائے اور انہوں نے ہار کھائی ہے، ان کو شکست ہوئی ہے، یہ لوگ ہار گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی کھڑے ہوں گے تو ہماری بھی کوئی ان کے سامنے حیثیت نہیں ہے، ہماری خیر نہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ وہ ابرہہ کے مقابلے میں نہ آئے، بلکہ طائف والوں نے تو یہ کیا، اہل طائف کا ایک بت تھا جس کا نام تھا لات۔ یہ لات نامی بت کی یہ طائف والے پوجا کیا کرتے تھے، اس کی باقاعدہ ایک مستقل عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی جس میں ان لوگوں نے لات بت کو بنایا ہوا تھا۔ اب ان کو ڈر تھا کہ ہم لوگ مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ ابرہہ آ کر کے ہمارے اس معبود کو اور ہمارے اس معبد کو جہاں وہ عبادت کرتے تھے اس کو اجاڑ دے گا، اس کا ستیہ ناش کرے گا۔ اس لیے طائف والوں نے چاہا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ سامنے جا کر کے یہ کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ تمہارا تعاون کریں گے، تمہاری رہبری کریں گے۔ پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے، مکہ کے قریب پہنچے۔ طائف والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال۔ یہ ابو رغال ابرہہ کے لشکر کے ساتھ ہو گیا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارا تعاون کریں گے۔ تو یہ ابو رغال ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کو راستہ بتلاتا تھا۔ ابرہہ کا لشکر آگے آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، مکہ کے قریب پہنچا۔ مکہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے مغمس، وہاں پر ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، سب لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ اب وہ مقام ایسا تھا کہ وہاں مکہ والوں کی اونٹنیاں آ کر کے چرا کرتی تھیں، مغمس نامی مقام کے آس پاس۔ تو ابرہہ کے لشکر نے مکہ والوں کی تمام اونٹنیوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان تمام اونٹنیوں کے اندر دادا حضرت عبد المطلب کی بھی 200 اونٹنیاں تھیں جو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ پھر ایک قبیلہ حمیر، اس کا ایک آدمی جس کا نام تھا حناقہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھا، ابرہہ کے لشکر کے ساتھ۔ ابرہہ نے وہاں مغمس نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، تو اس نے اس حناقہ نامی آدمی کے ساتھ مکہ والوں کو پیغام بھجوایا۔ یہ کہا کہ مکہ والوں سے جا کر کے کہہ دو کہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے، اجاڑنے کے لیے آیا ہے۔
اگر تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا، تم محفوظ رہو گے۔ اگر تم ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر تمہاری خیر ہے۔ یہ پیغام اس نے ابرہہ نے مکہ والوں کے پاس بھجوایا۔ اب یہ آدمی قبیلہ حمیر کا حناطہ نامی آدمی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ وہاں جب پہنچتا ہے اور جا کر کے ملتا ہے لوگوں سے اور کہتا ہے کہ اگر ابرہہ کا یہ پیغام تم لوگوں کے نام آیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم ہم سے بات چیت نہ کرو، یہاں کے سردار اور کعبۃ اللہ کے جو رکھوالے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں دادا عبدالمطلب، ان سے جا کر کے ملو اور ان سے بات کرو۔ تو یہ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے گیا اور ان سے ملاقات کی۔ جب ملاقات ہوئی تو دادا عبدالمطلب کو اس نے ابرہہ کا پیغام پہنچایا کہ اگر تم لوگ مقابلہ نہیں کرو گے تو تم محفوظ رہو گے، صحیح سالم رہو گے، ورنہ وہ تم سب کو بھی قتل کر دے گا، تم پر جو ہے آفت آ پڑی۔ جب یہ ملاقات ہوئی اور اس نے دادا عبدالمطلب سے یہ بات کہی، ابرہہ کا پیغام دیا، تو دادا نے کہا بہت نرم انداز، کوئی فکر مند نہیں ہوئے، بلکہ دادا عبدالمطلب نے کہا کہ دیکھو یہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر تو ہے نہیں، یہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بڑے اطمینان سے یہ جواب دیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان سے جا کر کے یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس کے ساتھ تم تھوڑی سی بھی چھیڑخانی کرو گے تو اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ جا کر کے تم ان سے کہہ دینا۔ لیکن اس آدمی نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کی ملاقات ابرہہ سے کرواتا ہوں۔ وہ حضرت دادا عبدالمطلب کو اپنے ساتھ لے گیا ابرہہ کے پاس۔ دادا عبدالمطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب دادا عبدالمطلب کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دادا عبدالمطلب کو بڑا اونچا قد دیا ہوا تھا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، ان کا چہرہ بہت بارونق تھا، روشن تھا۔ یہ دیکھ کر کے ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے ابرہہ تخت سے نیچے اتر گیا اور نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھ کر کے دادا عبدالمطلب کے ساتھ اس نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو دادا عبدالمطلب نے فرمایا کہ تمہارے لشکر والوں نے میرے 200 اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ یہ پہلا جملہ کہا۔ تو ابرہہ نے کہا یہ سن کر کے تمہاری عظمت اور بڑائی جو دیکھ کر کے میرے دل میں پیدا ہوئی تھی نا، یہ سن کر ہی ختم ہو گئی، کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ کعبۃ اللہ کے لیے بات چیت کرنے آئے ہو، کہ دیکھو کعبۃ اللہ کو ڈھانا مت اور یوں مت کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن تم نے تو اپنے اونٹ کے بارے میں کہا کہ 200 اونٹ قبضے کر لیے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ تو دادا عبدالمطلب نے کہا کہ دیکھو میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبۃ اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کو اس کی فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور ہم لوگ اتنے ہیں بھی نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ جب یہ جواب دیا بالآخر دادا عبدالمطلب وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے، تو وہاں مکہ مکرمہ میں سردار قسم کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کا کڑا پکڑا اور پکڑ کر کے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ آپ اپنے گھر کی حفاظت کیجیے، آپ کعبۃ اللہ کی حفاظت کیجیے، یہ صلیبی طاقت تیری طاقت کے اوپر غالب نہ آئے، یہ دعا کی دادا عبدالمطلب نے دیگر سرداروں کے بعد، اور دعا کے بعد دادا عبدالمطلب نے سب سے کہا کہ سب لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ دور کسی پہاڑیوں میں اور وادیوں میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے اور عذاب کے تحت جو ہے ہم لوگ بھی عذاب کے اندر ملوث کر دیے جائے، یہ عذاب کہیں ہم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے پہاڑوں میں وادیوں میں تم لوگ چلے جاؤ۔ دوسرا ہی دن تھا، دوسرے دن ابرہہ بالکل تیار تھا اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، اس نے لشکر اور فوج کی صف بندی کی کہ چلو صف لگا دو، اور آپ نے پچھلی مجلس میں سنا کہ حبشہ کے بادشاہ نے محمود نامی ہاتھی کو بھی بھیجا تھا کہ یہ میرا پرسنل ہاتھی ہے، اسے لے جاؤ۔ تو
تو وہ محمود نامی ہاتھی ابرہا کے ساتھ تھا، وہ وہاں گیا، اس کو آگے تھوڑا سا لے گئے۔ اب یہ صف بندی ہوئی، صف بندی کے بعد محمود نامی ہاتھی جو تھا نا، اس کے کان میں نفیل بن حبیب جو دوسری مرتبہ ابرہا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، قبیلہ خثعم کے سردار جن کو قید کر کے لایا گیا تھا، یہ نفیل بن حبیب نے اس محمود نامی ہاتھی کے کان میں کہا کہ دیکھ تو اللہ کے حرم میں ہے، تو اللہ کے حرم میں ہے، بس اتنا ہی کہا۔ اب یہ ابرہا اور اس کا لشکر اس ہاتھی کو اٹھا رہا ہے، لیکن اٹھنے کا نام لے رہا ہے۔ اس کے کانوں کے اندر آنکڑے ڈالے گئے اور کسی طرح کوشش کی کہ یہ اٹھے، اس کے تبر مارے گئے، لیکن نہیں اٹھا۔ ہاں وہ اٹھا، پھر بہت زیادہ مارا گیا تو اٹھا، لیکن پھر چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاں اگر اسے لے جایا جاتا یمن کی جانب تو چلتا تھا، اسے لے جایا جاتا شام کی جانب تو چلتا تھا، اسے لے جایا جاتا مشرق کی جانب ایسٹ میں چلتا تھا، لیکن مغرب کی جانب لے جایا جاتا، مکہ مکرمہ کی جانب لے جایا جاتا تو وہ چلنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی دوران ابھی یہ سارا کچھ چل ہی رہا ہے، اسی دوران سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آئے، پرندوں کے غول آئے، جماعت کی جماعت آئی، اور ہر پرندے کے چونچ میں اور ساتھ میں دونوں پنجوں میں چنے اور مسور کے برابر کنکری تھی، یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکری، ایک چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں، اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چنے اور مسور کے دانے کے برابر، اور یہ کنکریاں آ کر کے ان لوگوں کے اوپر برس آئی۔ جس کے سر پر یہ کنکری پڑتی تو ان کو ایسا لگتا کہ کسی نے ریوالور سے ہم کو گولی ماری، اتنی سخت تھی وہ مٹی کی، اسے پکائی جائے تو وہ پتھر کی شکل بن جاتی ہے، اس قسم کی ہوتی تھی، اور وہ کنکری جس کسی کے اوپر پڑتی تھی اس کے جسم کو پھاڑ کر کے زمین کی جانب چلی جاتی تھی، اور یہ عذاب پرندوں کے ذریعے سے کروایا گیا، پھاڑ کر کے زمین میں چلی جاتی، بہت سے تو وہیں ختم ہو گئے، وہیں مر گئے، کچھ لوگ بھاگے، لیکن بھاگ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ اس کنکری کے اثر سے ان کے جسم کے اندر چیچک کے جیسے دانے پڑ گئے تھے، نشانات پڑ گئے تھے، جس میں پیپ جمع ہو گیا تھا، بڑے بڑے پھوڑے ان کے جسم پر پیدا ہو گئے تھے۔ خود ابرہا اسے بھی یہ کنکری لگی، اور لگی تو اس کا جسم بھی ایسا ہی ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کو یہاں مکہ میں نہیں مارا، اس لیے کہ اسے تو قابل عبرت بنانا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا، یمن والوں کو بھی دکھانا تھا کہ دیکھ اس کی حالت کیا ہوئی، دیکھو سب لوگ اس کی حالت کیا ہوئی۔ تو اس کو بھی جو ہے کنکری لگی، لیکن وہ مرا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے قابل عبرت بنایا یمن والوں کے لیے خاص طور پر۔ کیا ہوا کہ راستے میں ابرہا کی انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی رہی، اور وہ جو کنکریاں لگی تھی جس کی بنا پر اس کے جسم کے اندر پیپ جمع ہو گیا تھا، اور پیپ میں سے وہ سارا بہہ رہا تھا۔ اسی حالت میں دھیرے 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 وہ یمن پہنچا، اور یمن پہنچ کر جیسے ہی یمن میں وہ پہنچا اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہیں وہ مر گیا۔ یہ ابرہا بڑا کمانڈر تھا، اس کی یہ حالت ہوئی، پورا جسم پیپ سے بہہ کر کے ختم ہو گیا۔ لوگوں نے یہ عبرتناک انجام دیکھا کہ ابرہا اور اس کا بڑا لشکر اور بڑی فوج کتنی بنا رہی تھی، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا کہ سب لوگ مر کر کے خاک ہو گئے، دوسری بھی اسی طرح آہستہ آہستہ مر گئے۔ اب وہ جو ہاتھی تھے نا، اس کے پیل بان ہوا کرتے ہیں، یعنی ہاتھی کو چلانے والے مخصوص بندے، یہ پیل بان یہ اندھے ہو گئے اور لولے لنگڑے ہو گئے، اپاہج ہو گئے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں فرماتی ہے کہ ہم دونوں نے ان اندھے اور اپاہج پیلبانوں کو دیکھا ہے، اس لیے کہ آپ نے سن لیا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ابرہا والا، اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہادت ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ زندہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پیلبانوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اندھے ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں، لولے لنگڑے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ یہ لوگ مکہ میں بھیک مانگا کرتے تھے،
ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو یہی واقعہ اس صورت میں بتلایا گیا ہے۔ یہ واقعہ معجزہ نہیں کہلاتا ہے، اس لیے کہ معجزہ تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں بھیجے، وہ آ کر کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، پھر لوگ اس کا انکار کریں تو وہ نبی خرق عادت کے طور پر، یعنی عادت کے خلاف کوئی چیز اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ رونما کرتے ہیں تو لوگ یقین کرتے ہیں کہ نہیں یہی سچے نبی ہیں۔ تو فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ یہ معجزہ نہیں بلکہ اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس ایسے بہت سارے واقعے پہلے بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہم نے سنا ہے کہ کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے تھے، اور ایک آج کئی سو سالوں سے آگ جل رہی تھی۔ آتش پرستوں کے یہاں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ آگ بھی بجھ گئی تھی۔ تو یہ سارے واقعات ارہاسات کہلاتے ہیں، یہ معجزے نہیں ہیں۔ تو مکہ والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ایک طرح کا انعام فرمایا کہ ابرہا اور اس کے لشکر کو اور کعبۃ اللہ کے مخالفین کو ٹھکانے لگا کر اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی حفاظت کی، تمام مکہ والوں کی حفاظت کی۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے مکہ والوں کے اوپر مزید انعام۔ سورہ قریش میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ سارے لوگ لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن قریش کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ان کا مال جان سب کچھ محفوظ تھا۔ تو وہ تو اللہ کا انعام تھا ہی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بڑا انعام ہے کہ کعبہ کے مخالفین کو ٹھکانے لگا دیا اور مکہ والوں کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ قریش پر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پھر جب یہ واقعہ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، یہ کوئی ویسے ہی محدود رہنے والا تو تھا نہیں، ایک نے دوسرے کو کہا، یہ پوری جگہ جو ہے اطراف میں حجاز کے پھیل گیا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد پورے حجاز میں اور اطراف میں قریش کی ایک دھاک بیٹھ گئی، قریش کی دھاک بیٹھ گئی کہ یہ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ والے ہیں کہ ان کو اگر کوئی چھیڑے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان کا بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے تجارتی اسفار اس کے بعد وہ جب کیا کرتے تھے، بزنس کے لیے سفر کیا کرتے تھے شام کی جانب، یمن کی جانب، لیکن انہیں کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ ہم تو یہ ترتیب پیچھے سے جا رہے ہیں، پہلے سورہ قریش ہوگی، پھر اس کے بعد سورہ فیل ہے، حالانکہ ترتیب میں یہ ہے سورہ فیل پہلے اور سورہ قریش بعد میں۔ عربی میں دو لفظ ہم کو ملتے ہیں، ایک کا نام ہے دفع مضرت اور دوسرا نام ہے جلب منفعت۔ یہ لوگ یہ چیز ہم اپنی زندگی میں بھی عمل کرتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں تو ہمیں جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اسے ہم پہلے دور کرتے ہیں۔ بخار آ رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا ہماری جان کے کوئی درپے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نقصان والی چیز ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی کسی طرح کوشش کرتے ہیں۔ پھر اتنے پر اکتفا نہیں کرتے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ چاہیے نا، تو نفع والی چیزوں کو ہم کھینچ کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دفع مضرت اور جلب منفعت دونوں چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے ساتھ پہلے دفع مضرت یا براہ نقصان پہنچانے والا تھا، تو اس نقصان کو بھی اللہ نے دور کر دیا، اور پھر دوسری ہی صورت میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے جلب منفعت کو ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے یہاں تو کوئی معاش کی چیز نہیں ہے، نہ کھیت ہے، نہ باغات ہے، نہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس اتنا مال آ رہا ہے، اسباب تمہارے پاس آ رہے ہیں، اتنی دولت ہے، تو یہ جلب منفعت ہے، ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ تم میرے عبادت کرو، توحید کے اوپر تم قائم ہو جاؤ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ یہی ہاتھی والے ابرہا کا لشکر۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں، ساری سازشیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام سازشیں، تمام تجویز بیکار کر دی، ورنہ اس کا تو پلان کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی جڑ کے اندر سے وہ زنجیر نکال کر کے ہاتھی کو لگائیں گے اور کعبہ کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں، لیکن ساری چالیں اور ساری سازشیں اللہ نے بیکار کر دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے، جماعت کی جماعت پرندے چھوڑ دیے۔ دیکھو ابابیل نام کا کوئی پرندہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ یہاں ابابیل مراد نہیں ہے،
بلکہ یہاں ابابیل کا مطلب پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، پرندوں کی جماعت یہ یہاں مراد ہے۔ اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ پکی مٹی کے پتھر، گارا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، پھر اسے پکایا جاتا ہے تو پتھر کی شکل میں جاتا ہے، وہ پتھر یہ پرندے پھینک رہے تھے۔ سجیل وہی مٹی کی گولی جسے پکا کر کے مضبوط بنایا جاتا ہے، وہ پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور ان کے لشکر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا کھیت ہوتا ہے، کھیت کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو کٹ جانے کے بعد جو ذرات بچتے ہیں اس کو بھوسا کہا جاتا ہے۔ یہ بھوسا اگر جانور کو کھلایا جائے نا تو جانور اسے کھانے کے بعد جگاری کرتے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں وگوڑتے ہیں، اور پھر جب وگوڑنے کے بعد جب وہ نکالتے ہیں نا تو وہ نرم ہوتا ہے اور بالکل گھن ہوتی ہے، اس سے قابل نفرت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا ہی کر دیا کہ بالکل قابل نفرت بنا دیا، بالکل ان سے گھن ہوتی ہے۔ اور اس صورت کے ذریعے سے خاص طور پر مکہ والوں کو بھی بتلایا گیا کہ ہم نے تم پر آنے والے نقصان کو بھی دفع کیا ہے اور تمہیں طرح طرح کی نعمتیں بھی دی ہے۔ اب تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پروردگار کی عبادت کرو جو کعبۃ اللہ کا رب ہے، جو کعبۃ اللہ کا، مکہ مکرمہ کا، جو تمہارا سب کا، پوری دنیا کا وہ پروردگار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اسی کو اپنا سچا معبود مانے۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت شروع ہوتی ہے، سورہ ممازہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سنیں۔ دعا کریں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له۔ اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بے حد گناہ کیے ہیں اے اللہ، دن میں، رات میں، ظاہر میں، پوشیدگی میں۔ اے اللہ ہر وقت ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اے اللہ دن و رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی۔ اے اللہ ہماری تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دے، تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم فرما۔ اے اللہ ایمان کی اہمیت ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ اسلام کی اہمیت ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ احکام اسلام سے ہمارا تعلق قائم فرما۔ اے اللہ ہم دنیاوی رنگینیوں میں ملوث ہو چکے ہیں، اے اللہ اسے ہی ہم اپنا مقصد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں اسے ضرورت سمجھ کر استعمال کرنے والا بنا۔ اے اللہ مقصد سمجھ کر استعمال کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، بستی والوں کی مغفرت فرما، شہر والوں کی مغفرت فرما، تمام مومنین اور مومنات، تمام مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے اپنی رضامندی والے اعمال کروا۔ اے اللہ نیکیوں سے، اچھے کاموں سے، بھلائیوں سے ہمیں محبت عطا فرما کر ہمیں
ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برے گندے نافرمانی والے کاموں سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ جب دنیا میں کئی مسلمان پریشان حال ہے، تکالیف میں مبتلا ہے، ان تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بغیر جرم کے قید و بند میں محبوس ہے انہیں عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے تمام نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی اور بتلائی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ تمام شرور سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا جینا تائبین ولا تردنا خائبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔